تیرے چہرائے نور افزا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرے مثل نہیں ہے خدا کی قسم، بے شک بے شک، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، سبحان اللہ، تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، بے شک جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، بے شک، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات بالا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہے۔ آج ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی کام نیک نہیں کر سکتا، بالکل بے شک، بے شک، جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں اس وقت آپ کے لاشعور میں علماء نے یہ آپ کو سمجھا رکھا ہے کہ نیک کام کے صلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ہر نیک کام کے صلے میں، اس کے بدلے میں آپ کیا نیت لے کر بیٹھتے ہیں؟ ثواب کی نیت لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو کام ثواب کی نیت کے ساتھ کیا جائے، توجہ ہے آپ کی، جو دنیا کا کام آپ ثواب کی نیت کے ساتھ کریں وہ عبادت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو دنیاوی لالچ کے بنا پر ہو وہ تو آپ کا پیشہ ہے، آپ کا کام ہے، جی اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، روپیہ ملتا ہے، اپنی روزی کے لیے آپ کو اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے۔ لیکن جس کام کے بدلے میں فقط ثواب کی نیت ہو، سمجھ لو وہ عبادت الہی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تو کسی کی قربانی میں جانا، کسی جنازے میں شرکت کرنا، کسی دعا میں جا کر شامل ہونا، اس وقت ہماری گھر سے چلتے وقت سب کی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اس کے بدلے میں رب مجھے
ثواب عطا فرمائے گا. وہ جتنا دیر آپ وہاں بیٹھیں گے وہ آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا. تو آج ہم طاہر صاحب کے والد گرامی ہمارے وہ بھائی لگتے ہیں. ہمارے والد صاحب سے ان کی بڑی عقیدت اور محبت تھی اس پورے خاندان کی. یہ بھائی نور بیٹھا ہے, ان کے والد صاحب تھے. میرے والد گرامی قاضی حافظ کمال الدین نظامی سے ان کو ایک بڑا قلبی اور ایک محبت والا رشتہ تھا. رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ رشتے ہیں جنہیں خونی رشتے کہا جاتا ہے. یہ قدرت کے بنائے ہوئے ہیں. یہ کسی بازار سے ملتے نہیں ہیں, یہ کسی سے مانگے سے لیے نہیں جاتے, یہ خود بخود اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتے ہیں. یہ رشتے کہلاتے ہیں خونی رشتے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک رشتہ ہے خونی اور دوسرا رشتہ ہے روحانی, قلبی اور روحانی. ایک پیر کے مرید, ان کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا, پیر سید حیدر علی شاہ صاحب حسنی حسینی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سادات میں سے ہیں, آپ اپنا شجرہ نسب تو بیان فرمائیں, اپنی پیڑھیاں تو بیان فرمائیں. تو پتہ ہے انہوں نے, یہ عام طور پر خطیب لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا واقعہ ہے, آپ کا نہیں ہے. دونوں حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے اور حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب حسنی حسینی, یہ دونوں پیر بھائی ہیں آپس میں. حالانکہ حسنی حسینی گیلانی سادات میں سے ہیں, لیکن ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا شجرہ نسب کیا ہے, تو آپ نے اپنے خونی رشتے گنوانے کی بجائے اپنا روحانی رشتہ بیان فرمایا اور فرمایا ماں سیال دا سیال پٹھان دا تے پٹھان کھگل دا. آپ نے روحانی رشتہ بتایا کہ میں حضرت پیر قمر الدین سیالوی کا مرید ہوں, خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے مرید, خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی بلائے عالم کے مرید. تو یہ آپ نے روحانی رشتہ, اس کو تقویت دی, اس کو پریورٹی دی کہ جو روحانی رشتہ ہوتا ہے یہ خونی رشتے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. آج کل خلوص اور محبت کم ہوتا جا رہا ہے. آؤ اس نبی کا ذکر کریں جس نے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. کیونکہ حضور کے ذکر کے بغیر آپ کو پیسہ نہیں جوڑ سکتا, آپ کو پارٹی کے ووٹ نہیں جوڑ سکتے, آپ کو جائیداد نہیں جوڑ سکتی, آپ کو کاروبار نہیں جوڑ سکتا. ایک نہ ایک دن بٹوارا ہو کر رہتا ہے, لڑائی ہو کر رہتی ہے. دنیا میں ایک ایسا پیار ہے جو کبھی ہو جائے تو پھر بٹوارا نہیں ہوتا. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, جیسے درخت بڑا ہوتا جاتا ہے, یہ پیار بھی بڑھتا جاتا ہے, اور اس پیار کا نام ہے غلامی مصطفیٰ. حضور کی غلامی میں سب کو اکٹھا کر دو, پھر لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے, دل خود بخود جوڑ ہو جائیں گے. یہ دلوں کو آپس میں خود بخود محبت آ جاتی ہے. تو حضرات محترم, ہم سب یہاں بھائی منظور صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے حاضر ہوئے. اگر آپ حبس کا موسم تو ہے, لیکن حبس اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے. اگر یہ حبس کا موسم نہ ہوتا اور پسینہ جسم سے نہ نکلتا تو پھر حضور کے پسینے کی ہمیں قدر کیسے ہوتی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر جسم میں سے پسینہ خارج نہ ہو تو انسان اپنے جراثیم کے زہر میں خود ہی مر جائے. یہ پسینہ نکلتا ہے, جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے, جسم پاک صاف ہو جاتا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پسینہ نہ آتا تو حضور کے پسینے کی قدر کا ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ دنیا میں آمنہ کے لال کے علاوہ جتنے انسان آئے ہیں سب کے پسینوں سے بو نکلتی ہے, کیونکہ جسم کے فاضل مادے, جسم کے غلیظ مادے پسینے کے ذریعے سے خارج ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ انسان خود اپنے پسینے سے نفرت کرتا ہے.
اپنے اتارے ہوئے کپڑے سے اپنی بنیان کو ناک نہیں لگا سکتا، یہاں سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اے انسان تیری قدر و منزلت تو یہ تھی کہ تجھے اپنے وجود سے نکلے ہوئے پسینے سے بھی نفرت ہے، تو پھر اپنے آپ سے پیار نہ کر، آمنہ کے لحاظ سے پیار کر جن کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو میرا دل بھی کرے گا آپ کو سنانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وجود اقدس سے پسینہ خارج ہوتا تھا تو پتہ ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنی جیبوں میں شیشیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ کیا لے کر آیا کرتے تھے؟ شیشیاں۔ اور کس لیے لے آیا کرتے تھے؟ تاکہ جب حضور کے جسم اقدس سے پسینے کے قطرے خارج ہوں وہ زمین پر نہ گرے، ان کی بے ادبی نہ ہو، شیشیوں میں ڈال کر انہیں عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ شادیوں میں جاتے حضور کا پسینہ شیشی سے نکالتے، ایسے لگاتے، چہرے پر ملتے، ان کے وجود سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی تھی۔ دوسری بات، یہ جو ہمارے جسم کے بال ہیں، آپ نائی کے پاس جاتے ہیں، وہ بال جن کو آپ کنگھی سے سیٹ کرتے ہیں، جن پر تیل لگاتے ہیں، شیمپو سے دھوتے ہیں تاکہ یہ میرے جسم کی زینت ہے، میرے جسم کی خوبصورتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب وہی بال نائی کی کینچی سے کٹ کر دور ہو جاتا ہے، پھر آپ انہی بالوں کو ایسے جھاڑتے ہیں یا نہیں جھاڑتے؟ بولو نا ذرا، جھاڑتے ہو نا؟ تھوڑی دیر پہلے وہی بال تمہارے جسم کا حصہ تھا، اب اس سے نفرت کر کے دور کر رہے ہو۔ یہ تو ہے میرے اور آپ کے بالوں کی بات، اب آئیے آمنہ کے لال کے بال کی بات۔ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس سے بال مبارک جب اکھڑ جاتا تھا تو صحابہ کرام اسے اپنے گھر میں تبرک کے طور پر لے جاتے تھے۔ حضور نے اس طرح داڑھی شریف کو خلال کیا، ایک بال مبارک آ گیا، بال مبارک حضور کے ہاتھوں میں آ گیا تو پتہ ہے سرکار نے کیا کیا؟ اپنے بال کی حضور نے خود عزت کروائی، اپنے بال مبارک کی خود حضور نے احترام کروایا، اپنے ہاتھ میں بال مبارک لے کر پتہ ہے کس کو دیا؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ یا ابا بکر، یہ میرے جسم کا بال ہے، تجھے انعام دے رہا ہوں۔ انہوں نے وہ بال لیا، اس کو کپڑے میں لپیٹا، چوم کر آنکھوں پر لگایا اور اپنے گھر میں لے کر آئے۔ جب گھر میں جس کمرے میں حضرت ابوبکر صدیق سویا کرتے تھے، آپ نے وہ اونچی جگہ پر وہ بال مبارک کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے جسم اقدس کا بال مبارک اونچی جگہ پر رکھ دیا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسے نیند آئی، جاگے، قرآن پاک کی منظر کی آواز آ رہی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اٹھ کر بیٹھے، فرمایا میرے بچے تو دوسرے کمرے میں ہیں، اس کمرے میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے، تو قرآن پاک کی آواز تو آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ ساری رات اٹھ کر آپ بھی بیٹھے رہے کہ جب حضور حضرت بلال حبشی فجر کی اذان دیں گے تو حضور سب سے پہلے حضور کے چہرہ پاک کی زیارت صبح کے وقت کرنے والے ابو بکر ہوتے تھے۔ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول، حضرت سرکار نے پوچھا ابو بکر رات کیسے گزری؟ عرض کی یا رسول اللہ، کل جو آپ نے بال مبارک دیا تھا، جب سے میں وہ اپنے گھر میں لے کر گیا ہوں، رات میرے ساتھ عجیب معاملہ آیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رات میرے ساتھ عجیب معاملہ آیا، ساری رات میرے کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی رہی، کاری نظر نہیں آئے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر، میرے بال کی اللہ نے اتنی عزت بڑھائی ہے، جب سے تیرے کمرے میں پہنچا اللہ نے آسمان سے نوری فرشتے اتارے، جاؤ میرے محبوب کے بال مبارک کے ارد گرد کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کی قدر و منزلت، حضور کے چہرہ اقدس کا جمال۔ تو حضور کے ہم ماننے والے ہیں۔ آخر میں 2 منٹ رہتے ہیں، میں آج چونکہ 19 ذی الحج ہے، آج کی تاریخ کون سی ہے؟ چاند کی کیا ہے؟ 19 ذی الحج شریف۔ یہ
ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اختتام یعنی سال کے اختتام پر بھی قربانی کا ذکر ہے اور سال کے آغاز میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ فرق یہ ہے سال کے آخر میں دادے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر اور سال کے شروع میں 10 محرم میں پوتے کی قربانی کا ذکر۔ حضرت امام حسنین کریمین آپ شہداء کربلا کا ذکر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوتی ہے اور قربانیوں پر اختتام ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو کل کا جو دن گزرا ہے 18 ذی الحج، یہ خلیفہ سوم، داماد رسول، امیر المومنین، جامع القرآن ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے۔ اور کسی نے حضرت مولا کائنات شیر خدا سے پوچھا، یا علی حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان کے بارے میں کیا تعارف کرائیں گے؟ تو مولا کائنات نے علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، حضرت عثمان وہ زبان ہے جس کو آسمان والے بھی ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، کیونکہ آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی، پھر حضرت ام کلثوم یہ جگہ بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آخری 1-2 منٹ ہیں، حضرت عثمان غنی کا ذکر سن لیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور شرمیلے اتنے تھے، شرم و حیا اتنا تھا آپ کے پاس کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو ہم تو شلوار قمیض پہنتے ہیں نا، عرب والے اوپر سے جبہ ہوتا ہے، نیچے سے چادر باندھتے ہیں جس کو تہمت بھی کہتے ہیں۔ یہ لباس اب ختم ہوتا جا رہا ہے، چادر اور چولے والا، اب کوئی غریب ہمارے بزرگ پہنتے ہیں، ورنہ ہم تو شلوار قمیض پہ آئے ہوئے، ہماری اگلی نسل پینٹ شرٹ پہ آئی ہوئی ہے۔ تو یہ سنت ویسے طریقہ یہ ہے کہ تہمت باندھنا، شلوار یا پاجامہ حضور نے پہنا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، شرعی مسئلہ بھی سن لیں، شلوار یا پاجامہ نبی پاک علیہ السلام نے پہنا نہیں ہے، لیکن ایک صحابی پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے اس شلوار کو یا پاجامے کے لباس کو دیکھ کر خوشی فرمائی یہ بھی اچھا لباس ہے، اس لیے ہم بھی یہ چونکہ حضور اس پر خوش ہوئے ہیں لہٰذا یہ بھی سنت میں شامل ہے، شلوار قمیض بھی سنت میں شامل ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام چادر باندھا کرتے، تو چادر باندھنے والے حضرات جانتے جب وہ لیٹ جائیں تو پلو 2 دن کھلے تو سرکار کا جو پلو مبارک ہے نا وہ پنڈلی ننگی ہو گئے، یہاں سے کپڑا اتر گیا، ایسے حضور ٹیک لگا کے بیٹھے، حضرت ابو بکر آئے، حضور نے سلام کا جواب دیا، اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، سلام کا جواب دیا، اسی طرح بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، حضور ایسے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو بھی اپنی پنڈلی پر کر لیا، عرض کیا حضور پہلے جتنے صحابہ آئے آپ نے اتنا اہتمام نہیں فرمایا، اب عثمان کے آنے پر اتنا پردہ فرمائے رہے، فرمایا میں اس سے پردہ کیوں نہ کروں، اس سے اللہ کے فرشتے بھی پردہ کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں آپ کی شخصیت کی ایک بڑی عظیم بات ہے، سجا ہاتھ ہے کھانے کے لیے، کھبا ہاتھ ہے استنجے کے لیے، لیکن حضرت عثمان غنی کا حضور سے اتنا پیار تھا، جب سے آپ نے یہ سجا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، یہ ہاتھ کبھی ادھر اپنی شرمگاہ کے قریب نہیں لائے، کیوں کہ یہ ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، اگر میں ادھر لے آؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ یہ حضرت آپ نے ایک دفعہ حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں ٹھیک ہے اگر سامان آ گئے تو یہ بات میں جمعے کے خطاب میں آپ کو سنا دوں گا جو میں سنانے والا تھا، لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔